بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار محمد سبطین خان نے احاطہ اسمبلی میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درخت ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ زمین کی زرخیزی میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ احسان ناز کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ پنجاب بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار محمد سبطین خان نے پنجاب اسمبلی میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر سیکریٹری اسمبلی سید علی عمران رضوی، ڈائریکٹر اسٹیٹ آصف نواز چیمہ اور سٹاف آفیسر سید علی حسن رضوی اور اسمبلی کے دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔ شجرکاری مہم کا آغاز کرتے ہوئے اسپیکر محمد سبطین خان نے کہا کہ جنگلات ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے۔ یہ ہمیں آکسیجن مہیا کر کے ہماری زیست کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ میجورٹی دوستوں کو پتہ ہے کہ پہلے اس سے پہلے میں منسٹر فارسٹ بھی رہا اور ہم نے بہت محنت کے ساتھ پلانٹیشن کیا۔ بڑی مختصر سی بات میں یہ کروں گا کہ اگر اس پالیسی کو جو پریویس پالیسی تھی، اگر اس پالیسی کو یہ کیری آن کرتے ہیں تو انشاءاللہ کلائمیٹ چینج میں بھی پاکستان کا رول بہت نمایاں طور پہ اور واضح ہوگا۔ اور دوسری بات ہے کہ ہماری پلانٹیشن جو ہے وہ ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے جس طرح سود مند ہے، فائدہ مند ہے، وہ بھی انشاءاللہ پلانٹیشن رہے گی۔ ہم نے اپنا حق ادا کیا ایز اسپیکر پنجاب، جو ہم کر سکتے ہیں ہم نے پلانٹیشن کی، بٹ میں گورنمنٹ سے بھی یہ توقع کرتا ہوں، پازیٹیو توقع کرتا ہوں کہ وہ پلانٹیشن پہ توجہ دیں گے، اور وچ از ویری امپورٹنٹ فیکٹر۔ پاکستان کو جنگلات کی تیزی سے ہوتی ہوئی تباہی کا شدید سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ درخت ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ زمین کی زرخیزی میں بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ حالیہ سیلاب اور دیگر آفات میں بھی جنگلات کی شدید کمی محسوس کی گئی ہے، لہٰذا اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان بالخصوص اور دنیا بھر میں درختوں کی اہمیت اور ضرورت سے متعلق شعور پیدا کیا جائے۔ شجرکاری مہم کو سال کے 12 مہینے چلنا چاہیے، کیونکہ درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے پاکستان دنیا کے خطرناک ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ اپنے ماحول اور آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں شجرکاری پر توجہ دینا ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا تھانہ لوئر مال کا تفصیلی دورہ۔ محسن نقوی نے تھانے کے مختلف سیکشن کنٹرول روم کا معائنہ کیا، چھت اور بیسمنٹ کا بھی وزٹ کیا، فرنٹ ڈیسک کا جائزہ لیا، عمارت کی اپ گریڈیشن کا جامع پلان طلب کر لیا۔ چیف رپورٹر سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تھانہ لوئر مال کا تفصیلی دورہ کیا، تھانہ کے مختلف سیکشنز، کنٹرول رومز، چھت اور بیسمنٹ کا معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ فرنٹ ڈیسک کا بھی جائزہ لیا اور مشین سے خود ٹوکن لیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ اور ڈی آئی جی آپریشنز ناصر رضوی نے نگراں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے فرنٹ ڈیسک پر درخواستوں پر ہونے والی کارروائی کے بارے میں ای میل کے ذریعے بھی سائلین کو اپڈیٹ رکھنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایف آئی آر ای میل کے ذریعے بھی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تھانہ لوئر مال کی تاریخی عمارت کو محفوظ اور بہتر بنانے کے لیے مختلف آپریشنز کا جائزہ لیا اور تھانہ لوئر مال کی تزئین و آرائش کے لیے تجاویز طلب کر لی۔ سکھر میں صحافی جان محمد مہر کے قتل کے خلاف شہداد پور میں پریس کلب اور سول سوسائٹی کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ مقررین نے تمام ملزمان کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ عمران دیسوالی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ صحافی جان محمد مہر کے قتل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری۔ شہداد پور پریس کلب سول سوسائٹی کی جانب سے صحافی جان محمد مہر کے قتل کے خلاف ریلی نکالی گئی، جس میں سرپرست اعلیٰ سید ارشاد ظفر بخاری سمیت سیاسی، سماجی، مذہبی وکلاء سمیت شہر کی معتبر شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء ریلی نے صحافیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ لاٹھی گولی کی سرکار سندھ میں صحافیوں کو، سندھ میں صحافیوں کو، سندھ میں صحافیوں کو۔ احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پریس کلب شہداد پور کے سرپرست اعلیٰ سید ارشاد ظفر بخاری نے کہا کہ صحافی جان محمد مہر کے قتل میں ملوث تمام ملزمان کو فوری گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سندھ میں صحافیوں کو ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ صحافی جو سکھر کے اندر شہید کیا گیا، جس صحافی کو، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کئی صحافیوں کو شہید کیا گیا، کئی لوگوں کو آ کر شہید کیا جاتا ہے، ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے۔ تو اصل میں جو معاملہ ہے وہ ہے وڈیرا شاہی کا، اوپر جو بڑے لوگ ہیں ان کو انصاف مل جاتا ہے۔ آج کوئی بھی پکڑا جائے گا اس کو انصاف مل جائے گا، وہ کسی نہ کسی طرح انصاف کو چھین لے گا، پیسے سے یا طاقت سے۔ مگر کوئی غریب غربا کو قتل ہو جائے، اس کا پیچھا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پولیس کے اندر فائلیں دبا دی جاتی ہیں
और उनका कोई किसी हवाले से कोई जिक्र तक नहीं होता। तो हमारा ये मुतालबा है कि इस सहाफ़ी के कातलों को गिरफ़्तार किया जाए और पाकिस्तान में जो सज़ा का कानून है उसे बहाल किया जाए, क्योंकि जिस चीज़ की सज़ा ख़त्म हो जाती है उस चीज़ का फिर जुर्म छोटा बन जाता है। कई लोग दूसरों लोगों को कत्ल करने के बाद सालों तक अदालतों के अंदर, जेलों के अंदर बैठे रहते हैं। अगर उनको महीने में 6 महीने में इंसाफ करके उनको लटका दिया जाए तो मज़ीद कत्ल नहीं होंगे। कुरानी आयत का मफ़हूम भी ये है कि क़िसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। ज़िंदगी यही है कि जो कातिल गिरफ़्तार हुआ है वो गिरफ़्तार होने के बाद उसको सज़ा मिल जाए तो उसके बाद वो मज़ीद कत्ल नहीं कर सकेगा। तो जो कातिल कत्ल करते हैं उनको दलेरी इस चीज़ से मिलती है कि सज़ा का कानून, अदल का कानून बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो अदालतों को, अदारों को इस हवाले से सोचना चाहिए, अरबाब इख्तियार को इस हवाले से सोचना चाहिए कि अदल का और इंसाफ का कानून बहाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जानों को बचाया जा सके। शहदादपुर बार एसोसिएशन के सदर गुलाम मुस्तफ़ा सोमरू ने कहा कि सिंध में सहाफ़ियों की जिंदगियां गैर महफूज हो गई हैं। सखर में नामालूम अफराद की फायरिंग से सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर की शहादत हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज शहदादपुर में सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे अपने साथी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए शहीद जान मोहम्मद महर को इंसाफ दिलाने के लिए एक पुरअमन एहतजाजी निकाल रहे हैं। जान मोहम्मद महर का कत्ल एक सहाफ़ी का कत्ल नहीं, इंसानियत का कत्ल है। उनका कत्ल सच का कत्ल है। हम उनके लुहाकीन के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं। आपने देखा कि सिंध में जिसने भी हक की बात की, सच की बात की, उसे हटा दिया गया। जान मोहम्मद महर का कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, वो एक सच्चा सहाफ़ी था। उसने सखर में उन बड़े बड़े जागीरदारों, वडेरों के खिलाफ हक सच लिखकर अपनी जान का नजराना दे दिया। वो एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो सच कहने से डरते हैं, सच लिखने से डरते हैं। मौत एक दिन आनी है, इसलिए हमें जान मोहम्मद महर को सामने रखते हुए हमेशा सच बात करनी चाहिए। वो मर्द नहीं जो डरते हों हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। पिछले चंद अरसे में, कुछ अरसे में ना, सहाफ़ियों का कत्लेआम एक मामूल बन गया, तसलसल बन गया। ये जो माफियाज के खिलाफ बोलेगा, जो उनको ललकारेगा, जो उनकी बदमाशियों से पर्दा उठाएगा, या वो मारा जाएगा या उठाया जाएगा। तो इस सिलसिले को ये हमारे कानून नाफिज करने जो इदारे हैं, यहाँ पर इतने 2.5 एकड़ के घरों में SSP हाउसेज और ये जो बने हुए हैं, तो ये किस लिए? ये जब तहफ़्फ़ुज़ इन्होंने नहीं देना तो फिर क्या इनका फ़ायदा है हमें ना? एक सहाफ़ी मार दिया गया, जो बात करेगा वो मार दिया जाएगा, जो इन माफिया के खिलाफ बोलेगा उसको उठा लिया जाएगा। और मेरी सिंध की आवाम से भी गुजारिश है कि अपनी वैल्यूज़ बनाएं। अपनी वैल्यूज़ को जो आपने नीचे बिल्कुल गिरा दिया है ना, ये आटे की लाइनों में लग जाना और इन चीज़ों में, हमारे जो ये इस तरीके के जो रिवायती सियासतदान है ना और ये माफियाज हैं, ये बड़े सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। ये आपकी साइकी जानते हैं, इन्हें पता है, नहीं इन्हीं उसमें लगा कर रखो, ना ये अपने हुकूक के लिए बात करेंगे। और ये मेरी बात याद रखना, मैं मुख्तसर सी बात करूंगा कि हमेशा अपने हुकूक लेने पड़ते हैं, प्लेट में रख कर आपको आपके हक नहीं दिए जाएंगे। तो ये मुकर्रर बहुत सारे हैं, वो सारे बात करेंगे। मैं मजम्मत करता हूँ इस चीज़ की, और सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार करके उन्हें करार वाक़ई सजा दी जाए। एहतजाजी रैली प्रेस क्लब शहदादपुर से शुरू होकर लतीफ़ पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्ट्रीट क्रिमिनल असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। DSP गुलाम शब्बीर की सरबराही में SHO सब इंस्पेक्टर लियाकत अली के अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई करते हुए शहरियों से लूट मार की वारदातों में मुलविस वसीम ब्रोही को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 1 अदद TT पिस्तौल और मैगजीन बरामद कर लिया गया है। जेर हिरासत मुलजिम ने अब तक 1 दर्जन से ज़ायद वारदातों का एतराफ़ किया। और शोरकोट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 14 अगस्त से गायब होने वाली समिया बीबी मुर्दा हालत में पाई गई। लवाहिकीन ने कत्ल का शुबा जाहिर किया है। लाश घर से कुछ फासले पर मिली, जिसे पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। कोट अब्बास में यतीमवाला रोड चक नंबर 431 के करीब कार और ट्रॉलर में तसादुम। तेज रफ्तार कार ट्रॉलर के नीचे घुस गई, जबकि कार में सवार एक शख्स जाँ बहक होने वाले शख्स को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी शनाख्त हक नवाज के नाम से हुई, जो कि बूरेवाला का रिहायशी था। हादसा ओवर स्पीड के सबब पेश आया।
ماہر اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر اعجاز سندھو کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور توانائی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ ہمسایہ ملک بھارت ہزاروں ڈیم بنا کر پانی ذخیرہ کر رہا ہے، جبکہ ہم کوسوں پیچھے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے میں کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم ڈیم کی بات کرتے ہیں، ڈیم کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے وہ واٹر ریزرویشن ہے، اور ہمیں ڈیم بنانے چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ نہیں بنانے چاہیے، کیونکہ واٹر ہمارا ایشو ہے، واٹر اسکیرسٹی آگے بڑھتی جائے گی، انوائرمنٹل جو ایشوز آ رہے ہیں اس کے ہمارے پرابلم آئیں گے، اور جب تک ہم ڈیم نہیں بنائیں گے، انڈیا نے 5,500 ڈیم بنا لی ہیں پچھلے 20 سال میں، اور ہم نے کتنے بنائے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رن آف دا ریور جو بیسک ہے، جس سے چیپ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، جس میں ایک پلانٹ پہ ابھی کام ہو رہا ہے داسو والا، بونجی پہ 2002 تک اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک امپلیمنٹ ہوئی۔ داسو پہ کام 5 سال سے شروع ہوا ہے، لیکن آف کورس اس میں کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ رہا جس رفتار سے، حالانکہ وہ 3 سال میں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا، جس میں سب سے بڑا ایشو فنڈنگ کا ہے کہ گورنمنٹ اس طرح وہ فنڈنگ نہیں پرووائڈ کر پائی۔ گورنمنٹ کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں تو وہ بھی عجیب و غریب ہیں۔ پچھلے 30 ایئرس کا اگر ہم انالیسس کریں تو جس ریپڈلی گورنمنٹ چینج ہوتی گئی ہیں، اس سے ایک ڈیولپ ہوا ہے پولیٹیکل سینس کہ وہ کام کرنے چاہیے جس کا 2.5 سے 3 سال میں رزلٹ آ جائے، اور جس کی بیس پہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ کریٹ ہو۔ تو لانگ ٹرم پالیسیز پہ ان کا فوکس ہی نہیں رہا، اور لانگ ٹرم پالیسیز میں یہ ایک پالیسی انرجی والی آتی ہے کہ جس پہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ کہ لاسٹ 20 ایئرس کو اگر ہم لے لیں 2000 سے آن ورڈ، تو اس میں انرجی سیکٹر میں اتنا اگین فاسل فیول پہ ہوا ہے، کول پاور پلانٹ لگائے گئے ہیں جن کی کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک اور ایگریمنٹ ہوا ہے ہائیڈرو کے پوائنٹ آف ویو سے ہی، اس میں 11 سینٹ کا ایگریمنٹ کیا گیا جو کہ بہت ہائی ہے۔ ہمیں ایگریمنٹ کرتے وقت اب سوچنا چاہیے کہ ہمیں چیپ انرجی پروڈیوس کرنی، ہمیں مہنگی نہیں چاہیے۔ ہم ترقی نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اپنی ان پٹ کاسٹ کو منیمائز نہیں کریں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں ملنے والے بدھ مت کے 2000 سال پرانے آثار قدیمہ نے تاریخی بدل کر رکھ دی۔ جہلم کے مقام سے ملنے والے تاریخی نوادرات سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھا نے اپنا بیشتر وقت یہاں گزارا۔ یہ معلومات اور نمونے پنجاب یونیورسٹی شعبہ آرکیالوجی کے چیئرمین ڈاکٹر حمید نے اسپیشل ٹی وی کے پروگرام تعلیم اسپیشل میں کیا۔ انہوں نے مزید کیا بتایا، آئیے دیکھیے۔ جی بالکل ایکسپلین میں کرتا ہوں۔ یہ ایک بدھسٹ پینل ہے۔ اچھا، یہ سارے کا سارا جو پیس ہے اس کو ہم پینل کہتے ہیں۔ اچھا، پینل جو ہوتا ہے یہ اسٹوپا کے ارد گرد لگائے جاتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے۔ اسٹوپا جو ان کا مذہبی بلڈنگ ہے، مذہبی بلڈنگ ہے، بدھسٹ جو ہیں جو اسٹوپا آباد کرتے ہیں جس بلڈنگ کی، وہ اسٹوپا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اس پرانے زمانے میں میڈیا تو کوئی موجود ہوتا نہیں تھا۔ جب میڈیا موجود نہیں ہے تو پھر لوگوں کو کس طرح سے ویژول لینگویج میں دکھایا جائے، تو یہ آرٹسٹک ویژول لینگویج ہے۔ اچھا، پرانے دور کا میڈیا ہے، آرٹ کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنی بات پہنچاتے تھے۔ ہاں جی، کمیونیکیشن کا جو ایک چیز تھی، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ جب پڑھا لکھا نہیں ہے تو مذہب کی فلسفی اس کو کیسے سمجھ آئے گی؟ اچھا، مذہب کی جو فلسفی ہے وہ اس کو ویژولز کی شکل میں پرووائڈ کریں گے تو وہ سمجھ آ جائے گی۔ اب ایک مونک ہے یا ایک جو بدھسٹ ہے، جو فالوور ہے بدھزم کا، اس نے اگر اپنے مذہب کی فلسفی کو سمجھنا ہے اور بنا کتاب پڑھے سمجھنا ہے تو پھر اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ یا تو وہ ان اسٹوپاز اور مونیسٹریز میں بیٹھے ہوئے جو راہب ہیں ان کے پاس جائے گا، یا پھر وہ دوسری صورت میں ان اسٹوپاز اور مونیسٹری کے ارد گرد یا ان بلڈنگز کے ارد گرد جو یہ ڈیکوریٹڈ پینل لگے ہوئے ہیں ان کے تھرو سٹوری کو سمجھے گا۔ یہ جو آرٹ ورک ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک کمیونیکیشن کا میڈیم تھا آرٹ اس وقت میں، تو اس میں ایک پینل ہمیں ملا ہے۔ انفرادیت یہ ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کا پینل نہ انڈیا میں کبھی ملا ہے اور نہ پاکستان میں کبھی ملا ہے۔ یہ ابھی تک یہ جتنے بھی آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں،
ये सबसे मुनफरिद है, इस टाइप की कोई चीज पंजाब से नहीं मिल पंजाब से जब हम बात करते हैं तो पंजाब में बुद्ध मत की जो 100 साल या 150 साल तहकीक है हमारे पाकिस्तान में, इस तरह का जो एक पीस है, शाहकार पीस है, वो कभी भी कहीं से नहीं मिला। क्योंकि ये पंजाब से है, इसलिए ये पकी हुई मट्टी से बना हुआ है। ये पत्थर से, ये पत्थर नहीं है। अच्छा, मट्टी, ये पत्थर नहीं है, ये मट्टी है। अच्छा, बड़ी सॉलिड मट्टी है, ऐसा लगता है पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है। जी, इसको पकाया, पहले इसको कच्चा किया गया, उसके बाद इसमें कार्विंग की गई, उसके बाद फिर इसको पकाया गया। ये कैसा जबरदस्त आर्ट है। बिल्कुल, ये उन लोगों का आर्ट है जो वहां रह रहे थे। इनफैक्ट ये हमारा ही आर्ट है। हम ही इसके वारिस हैं, लेकिन शायद हम हमारी हिस्ट्री, तारीख का है जिससे हम कट चुके हैं। जिस तारीख से हम कट चुके हैं, नहीं कट चुके हैं, या उसमें सिर्फ हमें महदूद कर दिया गया अपनी तारीख में। ये भी एक अंदाज है बात करने का कि हमारी जो तारीख है उसमें खास किस्म की ब्रैकेट्स लगाई गई हैं, जिन ब्रैकेट्स के नज़दीक या उसके पार सोचना जो है वो बड़ा मायूब समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये ऐसी हैं जैसे पाकिस्तान मूवमेंट है जी, उससे पहले अंग्रेजों का दौर है, उससे पहले मुगल पीरियड है। हाँ, बस यहीं तक ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप मोहम्मद बिन कासिम तक चले जाते हैं कि 712 है जी, और वो भी इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है जी। मोहम्मद बिन कासिम भी बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और उससे पीछे क्या है वो बहुत कम ही किसी को कोई जाती इंटरेस्ट हो तो पता चलेगा। ये आर्कियोलॉजिस्ट, जैसे मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, तो हम उस तारीख को एविडेंस की शक्ल में सामने लेके आते हैं। जैसा कि मैंने ये पीस जो है वो डिस्कवर किया है, इसकी डिस्कवरी ने 100 साल जो या 150 साल एक तरह का बयानिया था उसको भी चेंज किया है। बयानिया मैंने इसलिए कहा है कि डेफिनेटली वो एक खास माइंडसेट के तहत बनाया गया था जिसमें फिक्शन ज्यादा है और जिसमें जो है वो एविडेंस जो है वो बहुत कम है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।